محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30واں سپارہ سورہ الم نشرح، اس کی آیت نمبر 4۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ان کے اسما کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں،
دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر محلے میں ہوتا ہے، ہر گلی میں ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ کافروں کی زبانوں پر بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب سے یہ کائنات بنی اور قیامت تک، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جو ذکر ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ہوگا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ روئے زمین پر کوئی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ اور آج بھی دیکھیے، آج 12 ربیع الاول 1501 برس ہو گیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں آپ کا ذکر جو ہے وہ جا بجا کیا جاتا ہے۔ مساجد سجائی جاتی ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری دنیا کے اندر آج نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے خود دیکھا کہ کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھ رہے ہیں۔ دیکھو، کافروں سے آپ کا ذکر بلند کروا دیا، کافروں سے۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و رحمت سے ہماری مسجد کے اندر بھی آج بعد نماز مغرب ایک ہمارے محلے کا جلوس ہوتا ہے، اور پھر بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ ہر سال کی طرح کیک بھی کاٹا جائے گا، اور انشاءاللہ 8:30 بجے یہاں سے جلوس جو ہے وہ بھی نکلے گا۔ تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان سب میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔